بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. رواہ مسلم. معزز سامعین کرام، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے جو قرآن مجید کی صورت سماعت فرمائی ہے اور اسی طرح پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے، اس کے اندر جس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ صبر ہے اور شکر ہے. دو ایسی نعمتیں ہیں جس پر پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے معاملے پر انتہائی مسرت کا، تعجب کا، حیرت کا اظہار فرمایا ہے، اور آپ کو یہ بات مومن کی حالت بڑی پسند آئی ہے، اور اس کے لیے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ابھارا ہے اور جوش دلایا ہے اور اس پر برانگیختہ کیا ہے اور کہ ساری کی ساری امت ان دو صفتوں کو اپنائے اور مومن اس اللہ تعالیٰ کے احسان سے محروم نہ ہوں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام اور احسان مومنوں کے لیے فرمایا ہے. وہ کون سا انعام ہے میرے پیارے بھائیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان کے بارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سارے گھاٹے میں ہیں، سوائے ان خوش نصیبوں کے جو دائرہ ایمان میں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور صرف اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بس نہیں فرمائی اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا، بلکہ فرمایا ایمان کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ آمنو کے بعد عملوا الصالحات، وہ اچھے کام کرتے ہیں، ان کاموں کو بجا لاتے ہیں جن کا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے یا پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، رہنمائی کی ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے. خواہ وہ خوشیاں ہوں و غمیاں ہوں، جو بھی ہوں، عاملوا الصالحات، کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ صالح پر مبنی ہے، نیکی پر مبنی ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا جتنا بھی معاملہ ہے ہر حالت میں مومن اللہ تبارک تعالیٰ سے انعام حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کر کے، اللہ احکم الحاکمین کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ سے انعام لے لیتا ہے. وہ کیسے انعام لیتا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ فرمایا کہ مومن کے اوپر اگر کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے، تنگ دستی کا وقت آتا ہے اور وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ مصیبت میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر لکھی ہوئی ہے، میری تقدیر کا حصہ ہے. وہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے، وہ واہ ویلا نہیں کرتا، روتا دھوتا نہیں، اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، کفران نعمت نہیں کرتا، گالی گلوچ نہ زمانے کے دوتا ہے، نہ اللہ احکم الحاکمین کا گلہ کرتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کا اس کو صلہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے جس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صبر اتنی عظیم چیز ہے، اتنی مہم چیز ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے کم از کم 90 یعنی 90 بار اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر ایک روشنی کا کام دیتی ہے، انسان کو ضیاء کا کام بخشتی ہے اور گمراہی اور ضلالت سے نکلنے کا اس کے لیے جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن چراغ ہے. میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ کافر کے لیے یہ نعمت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی خوش نصیبی ہے
یہ خوشی کی خبر ہے، یہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہے، کافر کو یہ نصیب نہیں ہے۔ کافر اور مومن دونوں اگر ان کو تکلیف آتی ہے، برابر کا دکھ آتا ہے دنیا کے اندر، تو کافر جو ہے واویلا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، زمانے کو گالیاں دیتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، اپنے جسم کو اور سینہ کو بھی کرتا ہے، چہرے پر پیٹتا ہے اور ہلاکت و تباہی کو آوازیں دیتا ہے، اور پھر یہاں تک وہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ لیکن مومن جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس کو اس تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے انعام سے نوازتے ہیں۔ تو اس کا کیا صلہ ہوتا ہے کہ کافر کو تکلیف آئی، لیکن مومن کو تکلیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب دیا، آخرت کے درجات کی بلندی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کے صبر پر اس کی مصیبت کو عن قریب خوشحالی میں تبدیل فرما دیں گے، اور اس کے لیے بہت سارے ایسے راستے جو ہیں ہموار فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان راستوں کے ذریعے، ان اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں خوش کر دیں گے۔ دنیا میں بھی خوشی ہوگی اور آخرت میں بھی اس کو خوشی ہوگی۔ لیکن کافر کیا ہے؟ وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کا نافرمان اور باغی ہے اور دکھ اور تکلیف سہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں دیں گے، سزائیں دیں گے، عذاب ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ صبر جو ہے چونکہ ایک عظیم چیز ہے، اس کو ہمارے سے پہلے سلف صالحین نے، ہمارے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کی وہ عظیم جماعت جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے پرکھا اور ان کو نمونہ بنا دیا اور ان کو اصل بنا دیا، اور فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آنے والی نسلیں اگر اے صحابہ تمہارے ایمان جیسے ایمان لائیں گی تو تمہارا ایمان جو ہے ان آنے والی نسلوں کے مطابق قبول ہوگا، ورنہ ایمان قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے انہوں نے آنے والی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کیسے قبول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالح کیے، اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عمل صالح کے لیے تو عمل صالح کی بجا آوری کے لیے جب ان کے نفس نے انکار کیا، دل نہیں چاہتا نیکی کرنے کو، اللہ کے حکم کی بجا آوری پر حکم نہیں کرتا، ان کا دل نہیں چاہتا، تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ایمان کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو جو ہے مانا، تسلیم کیا، لاگو کیا، اور اس پر انہوں نے صبر کیا۔ اسی لیے علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ ممکن ہے انسان کو زندگی میں 3 قسم کا صبر کرنا پڑے گا۔ کبھی جو ہے الصبر علی المأمور، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، اس پر انسان کو اپنے صبر جو ہے نفس پر صبر کرنا پڑے گا، اور اس کو کاربند کرنا پڑے گا، پابند کرنا پڑے گا اپنے نفس کو کہ بھئی اپنی من مرضی چھوڑ دے، اللہ کا حکم مانو۔ جیسے نماز کی ادائیگی ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جن کے دلوں کے اندر خشوع اور خضوع ہے، وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ 5 کی 5 نمازیں وقت پر ادا کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارا نفس امارہ اس کے ہم پیچھے چلیں گے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو یہ برائیوں کا گہوارہ ہے اور برائیوں کا پیش خیمہ ہے، برائیوں کا مرکز محور ہے، یہ ہمیں برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے وہ صحابہ کرام ان آیات کو سمجھتے تھے، ان احادیث پر وہ عمل پیرا تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلایا۔ اور اس کی میں چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب اللہ کے حکم پر لگ کر صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اعزاز دیا۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو اعلاء کلمات اللہ کے لیے بلایا تو ایک صحابی کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنی پہلی رات اپنی بیوی سے گزارتے ہیں، ان کا نام اس میں گرامی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اپنی بیوی کو چھوڑا اور غسل بھی نہیں کیا، ایسے ہی غسل جنابت کیے بغیر جو ہے اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل جاتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ تمام نعمتیں، بیوی کا حسن و جمال، محبت اور پیار اور وہ شادی کی خوشیاں جو ہیں ان کو اللہ کے دین کی خوشی کے لیے جو ہے قربان کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو کیا صلہ دیتے ہیں کہ وہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بیچارے تو غسل بھی نہیں کر پکے اور جنبی حالت میں جہاد میں شریک ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے یہ خوشی آئی کہ اس نے صبر کیا ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر، اس کا صلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ عطا فرمایا ہے
کہ اس کے لیے سپیشل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ٹیم بھیجی ہے جو ان کو غسل دے رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کس چیز کا صلہ تھا کہ انہوں نے صبر کر کے دکھایا اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر، تو اللہ نے ان کے غسل کے لیے ملائکہ، نوری، فرشتے قدسی جو ہیں روحیں بھیجیں، جاؤ میرے اس بندے کو، خوش نصیب کو تم غسل دو، اب اس کو انسان سرزمین پہ غسل نہیں دے گا، تو ان کا نام ہی غسیل الملائکہ کہا گیا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، کبھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے علی المحظور، کہ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ روکتا ہے کہ فلاں گناہ نہیں کرنا، اور جیسے کہ انسان زنا چھوڑتا ہے، شرک چھوڑتا ہے، بدعات چھوڑتا ہے، فرقہ واریت چھوڑتا ہے کہ اپنے وہ فرقے کی جو ہے پیروی نہیں کرتا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہوئے اس کی کبھی برادری اس سے چھوٹ جاتی ہے، دوست احباب چھوڑ جاتے ہیں، اس کے فرقے کے علماء اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے رشتے نہیں لیے جاتے، اس کو دکھ اور تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننے کے لیے وہ تمام خرافات کو، بدعات کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو خوش کر لے۔ وہ شرک کا مظاہرہ نہیں کرتا، درگاہوں اور درباروں پہ نہیں جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو کیا ہے، کبھی انسان اپنی بیوی کو ناراض کرتا ہے، والدین کی نافرمانی چھوڑتا ہے، اس کو پتا ہے مجھے بیوی سے محبت ہے، بیوی میرے ساتھ بہت زیادہ محبت اور رفیق حیات ہے، اس کی حاجت اور ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے فیصلے کے سامنے وہ بیوی آتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے حقوق الزوجین جو ہیں اس کے معاملہ میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ان حقوق کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، پڑوسیوں کے حق پورا کرتا ہے، غیبت چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح زنا، چوری، ڈاکہ، سب فلم، گانا بجانا انسان کے دل کو اچھا لگتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں فلم دیکھوں، انسان چاہتا ہے میں گانا سنوں، انسان چاہتا ہے کہ میں دوستوں میں بیٹھ کر گپیں لگاؤں اور اس کے اندر غیبت کروں، لیکن ان چسکے کو کیوں چھوڑتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا صلہ ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں قرون اولیٰ سے اور قرون فاضلہ سے اس کی مثالیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے دکھ اور کتنے پریشانی ہوئیں، انہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کیا۔ کبھی آپ پر اوجڑیاں جو ہیں وہ آپ مصلی میں حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر جو ہے گند کی بھریاں اونٹ کی اوجڑیاں رکھ دی جاتی ہیں، کبھی طائف میں جا کے آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں، کبھی آپ کے جنگ احد میں دندان مبارک شہید کیے جاتے ہیں، ان تمام حالات میں آپ صبر کرتے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جب اپنے بھائی کا مسئلہ دیکھتی ہیں، قطع قطع ہوا ٹکڑے ٹکڑے دیکھتی ہیں، لاش کو پہچان کے قابل ظالموں نے نہیں چھوڑا، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اسی دنیا کے اندر بشارتیں اور خوش خبریاں سناتے ہیں، اور اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے وہ عورت جو مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کر رہے تھے تو ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دیں، لیکن اس نے کہا اماں عمر نے روکا ہے، کہا عمر تو دیکھ نہیں رہا، کہا عمر نہیں دیکھ رہا تو رب عمر تو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کا صلہ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس عورت نے، اس لڑکی نے اس اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا، خیانت سے باز رہی اور امانت داری کا مظاہرہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لائی، صبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ احکم الحاکمین نے اس کو کیا صلہ دیا کہ ان کے بطن اطہر سے اللہ احکم الحاکمین خلیفہ خامس راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی پیدائش کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر اپنے عدل اور انصاف کے اعتبار سے آج تک زندہ مثال ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اگر ہمارے اوپر عدل اور انصاف، امانت و دیانت کو نافذ کر دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے نگرانی کو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نافذ کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کے اندر عدل و انصاف بھر جائے، اطمینان اور سکون کا جو ہے یہ گہوارہ بن جائے۔ کبھی انسان کو صبر مصیبتوں میں کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں میں کرنا پڑتا ہے، بیماریوں میں، تنگ دستیوں میں کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال تک اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا رکھا، لیکن انہوں نے اللہ کے دربار میں ایک لمحہ کے لیے بھی شکوہ نہیں کیا۔ جب بھی کہا تیرا حکم ہے اللہ، تیری رضا پہ راضی ہوں، تیری تقدیر اور تیرے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے 18 سال کے بعد تمام وہ سہولتیں، تمام وہ آسائشیں اور تمام نعمتیں جو امتحان کے لیے واپس لی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیں اور اپنی رضامندی اور خوشنودی اور معیت کا سرٹیفکیٹ پیش کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یوسف علیہ السلام
अलैहिस्सलाम बिला वजह बगैर किसी गुनाह के जब उसको जुलेखा जो है बुराई के लिए दावत देती है और उसको बुराई पर आमादा करती है, किस चीज ने उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब्र करने पर जो है मजबूर किया था? वो अल्लाह का डर और खौफ था। सब्र किया और फिर 9 साल तक जेल में रहे, लेकिन वावेला नहीं किया, वहां भी अल्लाह के दीन की तबलीग में मशगूल रहे। अल्लाह ने क्या सिला दिया? बाद में अल्लाह ताला ने मुल्कों की हुकूमत अता फरमा दी, खजानों की चाबियां अता फरमा दी, और सारे वो जालिम और जिन्होंने जुल्म किया था, हसद किया था, एक दिन कुएं में फेंका था, वो आके आपके दरबार में हाजिर होके आपके मोहताज हो जाते हैं और आपकी बरतरी को कबूल कर लेते हैं। ये सब्र का सिला दुनिया में था, अभी तो अल्लाह ताला आखिरत में देगा। मेरे प्यारे भाइयों, याकूब अलैहिस्सलाम सब्र करते हैं, बेटा गुम हो जाता है और कहते हैं वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून फसब्रुन जमील, सब्र का मुजाहरा करते हैं। इतनी देर के बाद अल्लाह के दरबार में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने बेटा भी अता फरमा दिया, गई हुई निगाह भी वापस आ जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको कौन कौन से किस्से सुनाऊं? वो आदमी जिसने अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए बुराई को छोड़ा था, जो बसरा का एक नौजवान था, बड़ा ही खूबसूरत था, और एक दुकान पे बैठा है, अपना कपड़ा दिखाने के लिए किसी घर के में अंदर जाता है, वहां बड़ी खूबसूरत दोशीदा है, ज़िना की, बेकारी की, बदकारी की दावत देती है। लेकिन ये नौजवान अपने अल्लाह से डरता है और उस लड़की को नाजायज इस्तेमाल करने से अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेता है, और जब वो तंग करती है, परेशान करती है, मजबूर करती है, बहाना लगा के हम्माम में, लैट्रीन में, बाथरूम में दाखिल होके गलाजत को, बौल भ्रास को अपने जिस्म पे मल लेता है ताकि मैं इस बुराई से बच जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों, बाद में जिक्र होता है कि वो उससे मुतनफर होकर छोड़ देती है, बुराई से वो बच जाता है। लेकिन जब बाद में वो गलियों में चलता है, उसके जिस्म से इतनी खुशबू आती है कि उस वक्त की कस्तूरी की भी खुशबू नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हारे अंदर से इतनी खुशबू कैसे आती है? उसने कहा मैंने अल्लाह की रजा के लिए उस लड़की को देखकर सब्र किया, बुराई नहीं की, जुर्म नहीं किया, अल्लाह के हुक्म को अपने नफ्स पर लागू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे यह सिला दिया कि एक रात ख्वाब में जिब्रील आए और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तूने वो मुजाहरा किया जो यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का मुजाहरा किया है और बुराई का मुकाबला किया है, अल्लाह खुश हो गए हैं। आइए जन्नत की खुशबू मैं तेरे पूरे जिस्म पर और चेहरे मुबारक पर मल देता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी भर उस नौजवान के पूरे जिस्म से इतर की और कस्तूरी की खुशबू आती रही। आइए मेरे प्यारे भाइयों, और भी चंद एक किस्से हैं कि एक देखिए, वो आदमी जो 2 शिरक करने के लिए उनको दावत दी जाती है, एक कहता है कि मैं शिरक नहीं करूंगा, दूसरे कहा शिरक करो, नजरो न्याज मानो, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं, उसने कहा मक्खी मार के दे दें, उसने मक्खी मारी और चढ़ावा चढ़ा दिया और शिरक कर लिया और अल्लाह के रसूल फरमाते सीधा जहन्नम में जाता है। दूसरा शख्स जो है अल्लाह से डरता है और उसने कहा मैं मक्खी मार कर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूंगा, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करूंगा, इसलिए कि इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक अजीम जुर्म है और मेरी निजात जो है वो खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उसको इसके सिले में जन्नत अता फरमाई। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, दी हुई नेमतें तब बाकी रहेंगी, तुम अल्लाह का शुक्र करोगे और सब्र के साथ अल्लाह की मईयत और अल्लाह का साथ नसीब होगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा की कसम इन किस्सों से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने आपको सब्र का, शुक्र का गहवारा बना दे। हमें ईमान जो अल्लाह ने अता फरमाया है, इस ईमान से भरपूर जो है हम इस्तिफादा करें और अपने ईमान को बचाकर अपने अपने आमाल सालिहा की हिफाजत करके अल्लाह ताला को राजी करते हुए अल्लाह से जन्नत के वारिस बन जाएं और जहन्नम से आज़ाद हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हमारे ये जो सुना है, सुना और सुनाना कबूल व मंजूर फरमाए और हमारी निजात का बास बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।